بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تک 64 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ بات اس سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اور بعد میں بھی اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ شروع کی اس کی آیات جو ہیں تقریباً کوئی 80 کے قریب آیات ہے، وہ اس وقت اتری جب نجران کے عیسائی پادریوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام اور عیسائیت اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چیت گفتگو کی، مناظرہ مباہلہ تک بالآخر نوبت پہنچی، اور پھر انہوں نے جو ہے مبالغہ نہ کیا بلکہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اسی موقع پہ، اسی وقت، یعنی انہی دنوں میں اسی موقع پہ وہ جو عیسائیوں کا گروہ پادریوں کا آیا ہوا تھا، ان کا مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں سے بات چیت ہو گئی۔ اب جس طرح یہودی اور عیسائی اسلام کے خلاف ہیں، اسی طرح آپس میں بھی جو ہے ان کا اتفاق نہیں ہے۔ اب عموماً تو یہ ہے کہ عیسائی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جس طرح ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن پہلے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ تو بہرحال ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس کو سب مانتے ہیں۔ یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ حتیٰ کہ عرب کے کافر جو تھے، مشرک قریش مکہ جو تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار، وہ اپنا بزرگ مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ یعنی یہودیوں نے بھی اپنی تعلیمات جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں ان میں بھی تبدیلیاں کر لی تھیں، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اصل جو ان کی تعلیمات تھیں، اور مشرکین جو تھے وہ تو صرف اور صرف دعویٰ کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور انہوں نے ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا اور اسی کی تبلیغ کی۔ تو بہرحال عیسائی اور یہودی بھی اپنے آپ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، اور تعصب میں آ کے یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی
جہاں تک ان کا یہودی یا عیسائی ہونے کا تعلق ہے، یہ بات تو بداہتاً صراحتاً باطل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے ہوئے ہیں۔ یہودیت کا آغاز ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، وہ ان سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال بعد میں ہوئے۔ کوئی مفسرین کرام نے لکھا ہے تقریباً اندازاً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی 1000 برس بعد میں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 1500 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس وقت انجیل نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی عیسائی کہا گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2500 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوئے، تو جس چیز کا وجود ان کے 1000 برس بعد یا 2500 برس بعد ہوا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ یہ چیزیں تو بعد میں وجود میں آئیں۔ ہاں، جہاں تک ان کی تعلیمات کا تعلق ہے اور ان کے پیروکار ہونے کا تعلق ہے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کے اصل پیروکار اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں اکثر احکام جو ہیں وہ شریعت ابراہیمی کے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بنیادی تو سبھی انبیاء کرام کی تعلیمات ایک ہیں، لیکن فروعی احکام میں بھی بہت سے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے۔ اور یہودی جو ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ قرآن پاک نے صراحتاً فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ ان کا قول کسی انسان کو اللہ کا بیٹا کہنا، تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ اس کی کوئی اولاد۔ تو پہلی بات تو صریحتاً یعنی صراحتاً اور صریحاً باطل ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیونکہ یہ دونوں دین ان کے بہت بعد میں وجود میں آئے۔ اور جہاں تک ان کے پیروکار ہونے کا تعلق ہے، وہ بھی اصل پیروکار ہم ان کے ہیں جو ان کے عقائد و نظریات کے حامل ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید نازل فرمائی، یا اہل الکتاب۔ پچھلی آیت میں تھا کل یا اہل الکتاب، فرما دو اے محبوب اے اہل کتاب۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، تو یہ اسی میں پھر ہے کل، محبوب کہہ دو اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حاجہ یہ اصل میں حاججا یحاججو تھا، پھر اس کا ادغام ہو گیا، تو لما تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 برس بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور پھر اس کے آگے 1500 برس مزید اس میں شامل کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ان پہ انجیل نازل ہوئی۔ تو یہ کتابیں جو ان کے بہت بعد میں نازل ہوئیں اور انہی کے ماننے والوں کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے، تو پھر تم کیوں ان کے بارے میں جھگڑتے ہو اور کیوں ان کو یہودی اور عیسائی کہنے پہ تم اصرار کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی پہلے ہوا ہے جس وقت ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا،
تو جب وہ چیز ہی بعد میں وجود میں آئی ہے تو پھر ان کو تم کیسے یہودی یا عیسائی کہہ سکتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، یہ تم ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب وہ کون سی بات تھی جس کے بارے میں ان کو علم تھا اور انہوں نے جھگڑا کیا تھا، اور وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا اور پھر بھی انہوں نے جھگڑا کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں علم تھا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو علم تھا، بلا شبہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں بھی کی تھیں، لیکن بہرحال وہ اس کے دعوے دار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے کے دعوے دار تھے یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے کے دعوے دار تھے عیسائی۔ تو اس کا تو انہیں علم تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں تو ان کی شریعت کے بارے میں تو ان کو علم ہی نہیں تھا، تو فرمایا کہ اس کے بارے میں تم پھر کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارا، ان کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ یہودی نہ عیسائی۔ کیوں یہاں یہودیت اور نصرانیت سے مراد موجودہ یہودیت اور نصرانیت، یا اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جس وقت یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، اس وقت جو یہودیت اور نصرانیت تھی، جس میں یعنی اصل جو تعلیمات تھی انبیاء کرام کی، اس میں انہوں نے چینجنگ کر لی، تبدیلی کر لی تھی، بہت سی باتیں اس میں داخل کر لیں، کچھ نکال دیں۔ تو جو موجودہ یہودیت یا نصرانیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ عقائد و نظریات اور معمولات نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ حنیف کہتے ہیں کہ جو تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے دین حق کا پیروکار ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے دین حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو یہاں اشارتاً یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے، یہ اصل وہ تعلیمات نہیں ہیں جو انبیاء کرام کی تھی، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تو یہ اصل دین نہیں ہے، بلکہ اصل دین جو لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کرنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے دین حق کی پیروی کرنے والے تھے، مسلمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے تھے، رب ذوالجلال کے ہر حکم کو بلا چون و چرا وہ تسلیم کرنے والے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں نار نمرود میں جانا پڑے، اور چاہے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے، وہ ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم کرنے والے، ماننے والے تھے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی اعتراض کے، اور چونکہ چنانکہ کچھ نہیں، جو رب کا حکم آیا اس کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفا مسلمہ، وہ تمام باطل دینوں سے منہ موڑ کے رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ تو اب 3 گروہ تھے وہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ
اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار مسلمان تھے نا، اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے۔ تو مشرکین بھی دعوے دار تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم کیسے ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور یہودیت میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ان کے گروہ نے، تو یہ بھی شرک ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک سے پاک تھے۔ نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہا، تو یہ بھی شرک ہوا۔ تو یہودیت، نصرانیت اور عرب کے مشرک سب کے سب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، وہ سب کے سب اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات شرک سے مبرہ تھی، پاک تھی، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب سے زیادہ قریب، لوگوں میں سب سے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، سب سے زیادہ ان کے حقدار کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی ان کے زمانے میں جنہوں نے خلوص دل سے ان کی اتباع کی، وہ ان کے قریب ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے قریب ہیں اور یہ ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے۔ تو 4 گروہ تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہونے کے، دعوے دار ہونے کے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ اور مسلمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کا رد فرمایا کہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں، نصرانی بھی نہیں ہیں اور مشرکین بھی نہیں ہیں۔ اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار یا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، یا بعد میں بھی جنہوں نے اصل ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی اور ان کے پیروکار، ان پر ایمان لانے والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان کے پیروکار ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے۔ اب یہاں پہ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر مظہری، انہوں نے تاریخ اسلام کا ایک بڑا مشہور واقعہ وہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، اور انہوں نے قدیم مفسرین کرام کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول یہ نقل کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضرت امام قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بغوی نے کلبی کی روایت سے ذکر کیا ہے، یعنی امام بغوی جنہوں نے وہ یعنی شروع کے دور میں تفسیر کے بارے میں یعنی لکھا، اور انہوں نے روایت کی کلبی سے، اور امام محمد بن اسحاق نے زہری کی روایت سے بیان کیا ہے، یعنی امام ابن شہاب زہری جو تابعین میں سے ہیں اور جنہوں نے صحابہ کرام سے احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا، ان سے روایت کیا امام محمد بن اسحاق نے، کیونکہ بغوی جنہوں نے بھی یعنی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے، اور امام محمد بن اسحاق ان کی سیرت کی کتاب ہے مغازی کی، تو ان دونوں نے روایت کیا ہے، بغوی نے کلبی سے اور امام محمد بن اسحاق نے امام زہری سے روایت کیا، اور روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مشہور، پھر آگے واقعہ اس کا تذکرہ ہے ہجرت حبشہ کا، کہ مکہ میں جب جو بھی آدمی اسلام قبول کرتا تھا، کفار اس پہ ظلم و ستم کرتے تھے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے، تو کچھ لوگ
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور یہ جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ہجرت ہوئی ہے یہ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 13 سال بعد۔ 13 سال تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے۔ تو اب اس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، اس کو یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہجرت کے بعد پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال یہ واقعہ ہوا۔ 10 سال ہجرت کے بعد حضور مدینہ منورہ میں رہے تو کہا جاتا ہے کہ 1 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے جو 13 سال ہیں کہا جاتا ہے کہ جی 1 نبوی میں، یعنی اعلان نبوت کے پہلے سال، یا 2 نبوی میں، 5 میں، 10 میں، اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں کچھ لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے وہ حبشہ چلے گئے۔ اب عرب کا اگر نقشہ دیکھا جائے تو عرب کا علاقہ ایک جزیرے کی مانند ہے جس کے 3 طرف سمندر ہے اور ایک طرف اس کا خشکی کا رستہ ہے جس طرف یہ آگے ملک شام اور بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں۔ تو مغربی جانب میں جو سمندر ہے، سمندر کی دوسری جانب بر اعظم افریقہ ہے، اور بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ ہے جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نجاشی اس کی حکومت تھی۔ نجاشی یوں کہہ لیں کہ وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام تو ان کا اور تھا۔ تو وہاں پہ ہجرت کر کے کچھ لوگ چلے گئے، کشتی پہ بیٹھ کے سمندر کو عبور کیا جاتا تھا، اور دوسری جانب وہ حبشہ کا ملک تھا تو وہاں پہ وہ ہجرت کر کے کچھ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب عام مفسرین کرام نے تو اس کو اسی تسلسل کے ساتھ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حالات، حضور کی زندگی مبارکہ، حضور کی سیرت مبارکہ کے جب واقعات لکھتے ہیں تو اسی تسلسل کے اندر انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ لکھا تو سب نے ہے، اس میں تو یعنی کوئی بھی سیرت کی کتاب ہجرت حبشہ کے واقعہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ بڑا اہم واقعہ ہے یہ تاریخ اسلام کا اور سیرت مبارکہ کا۔ لیکن انہوں نے اسی تسلسل میں لکھا ہے کہ مکہ میں جو ہے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ان کو تکالیف پہنچائی گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اور پھر مکہ سے، مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں حبشہ میں اور وہاں بڑے آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوئی، بھئی یہ کیا؟ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا 2 آدمیوں پہ مشتمل کہ جا کے نجاشی کو کہیں بھئی ان کو اپنے ملک سے نکال دو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا یہاں پر جو قول نقل کیے گئے اس میں یہ ہے کہ جب وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر ہجرت مدینہ کے دوسرے سال یعنی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد غزوہ بدر ہوا۔ بدر میں 70 کافر سردار جو تھے وہ قتل ہوئے۔ اب مکہ والے جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یعنی ان کا انتقام لیا جائے۔ ایک تو یعنی ان کے سردار مارے گئے، اور دوسرے یہ کہ ہر جگہ ان کی رسوائی، ذلت ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے چھوٹے سے لشکر سے مارے گئے، اور 70 پکڑے گئے اور 70 قتل ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔
تو اس اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی ذلت کو دور کرنے کے لیے، اپنے خیال میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو، ایک وفد بھیجو حبشہ میں، اور شاہ حبشی کو تحفے طائف دے کے ان کو کہو بھئی وہ لوگ جو مسلمانوں کے تیرے پاس تیرے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے، اور ان کو یہاں لا کے پھر قتل کر دو، تاکہ بدر میں جو تمہارے لوگ ماریں گے ان کا بدلہ ہو جائے۔ یعنی اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے، اپنے خیال میں اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اور اپنی اس جو ذلت اور رسوائی ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا بھئی وہاں بھیجو ایک وفد، اور وہ ان کو جو لوگ مسلمانوں کے وہاں رہ رہے ہیں ان کو بادشاہ کو کہے، اور بادشاہ ان کے حوالے کر دے، اور وہ ان کو لے آئے اور ان کو پھر تم یہاں لا کے قتل کر دو، تاکہ تمہاری وہ ذلت اور رسوائی ختم ہو جو تمہاری بدر کے میدان میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس عام مفسرین نے تو اس کو اسی یعنی تسلسل کے اندر لکھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ اتنے عرصہ بعد واقعہ ہوا۔ تمام یعنی سیرت نگاروں نے اس کو اسی طرح لکھا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ 7 جلدوں میں سیرت کی جو ضیاء النبی کے حوالے سے، ضیاء النبی کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس ہجرت حبشہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور انہوں نے یہاں پہ شروع میں جو ہے اس کی یعنی جو تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ویسے یہ آیت بعد میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے حضور کے چچا ابو طالب، حضور کا خاندان بنو ہاشم، ان میں جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے وہ بھی بہرحال اپنے خاندانی رشتے کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کرتے تھے، جیسے حضرت عباس۔ تو اسی طرح باقی جو لوگ اعلیٰ خاندانوں کے افراد مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی وغیرہ، تو ان کے خاندان وہ ان کا دفاع کرتے تھے۔ لیکن اکثر جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، کچھ غلام تھے جن کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت، کچھ نہیں، تو وہ لوگ جو تھے وہ تختہ مشق تھے کافروں کی تکالیف کا، یعنی ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، اور کافر بھی جانتے تھے کہ کوئی ان کا دفاع کرنے والا بھی نہیں ہے، تو ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو اجازت دی کہ وہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ بعثت کے 5ویں سال، یعنی 5 نبوی اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا، تاکہ پرامن فضا میں وہ جی بھر کر اپنے رب کریم کی عبادت کر سکیں، اپنے عقیدہ کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا، یعنی اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں، یعنی کل 16 افراد تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قافلہ کے سالار اور امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی تھے، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جن کا نام حضرت رقیہ تھا، یعنی حضرت عثمان غنی حضور کے داماد تھے، حضور کی بیٹی ان کے نکاح میں تھیں۔ تو یہ دونوں میاں بیوی اس قافلے کے اندر، اس 16 افراد کے قافلے میں جو حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، اس میں یہ شامل تھے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انہوں نے نقل کیا ہے، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی اور میرا یہ داماد حضرت عثمان غنی، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام اللہ کے دو نبیوں کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، یعنی بیما خاندان کے۔ اب یہ 16 افراد کا قافلہ یہاں سے چلا تو فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جا رہی تھی، یعنی سمندر پہ جب پہنچے جہاں سے کشتیاں روانہ ہوتی تھیں حبشہ کی طرف، تو وہاں پہنچے انہوں نے فی کس نصف دینار کرایا، یعنی یہ کرایا تھا اس وقت آدھا دینار سونے کا ہوتا تھا، تو یہ یعنی سمندر کی ایک جانب سے دوسری جانب تک یہ کرایا تھا، اور بغیر کسی تاخیر کے حبشہ کی طرف یہ روانہ ہو گئے۔ قریش کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں دوڑے، ان کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے بندرگاہ تک پہنچے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن کشتی ان کے جانے سے پہلے وہ روانہ ہو چکی تھی، پھر وہ ناکام واپس آئے۔ اب یہ پہلا قافلہ تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گیا۔ اس میں آگے پھر یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر انہوں نے بھی ایک دفعہ ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ سے وہ روانہ ہو گئے۔ جا رہے تھے، رستے میں ایک سردار تھا جس کا نام ابن دغنہ تھا، وہ ملا تو اس نے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میرے جو شہر کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت کی نہیں کرنے دیتے، تو اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے ابن دغنہ نے کہا بھئی آپ جیسا آدمی تو نہیں جانا چاہیے، تو آپ میری پناہ میں ہیں، آپ چلے جائیں۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر پھر واپس آ گئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قافلہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں گیا اور وہاں جا کے وہ یعنی امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک پھر ایک افواہ پھیل گئی۔ افواہ ہوتی ہے جھوٹی خبر جس میں حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی سنتا ہے وہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو بیان کرتا ہے۔ آج کے دور میں تو وہ یعنی پل بھر میں دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، دوسرے چیزوں پہ لگاتا ہے اور آگے لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو پھیلتے چلتے 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 پل بھر میں دنیا بھر میں وہ خبر پہنچ جاتی ہے، چاہے اس کی حقیقت کوئی بھی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی سے دوسرے نے سنا، اس سے تیسرے نے سنا، یعنی کچھ وقت لگتا تھا، لیکن بہرحال وہ خبر ایسے ہی پہنچ جاتی تھی۔ یا شہر میں جیسے ہوتا تھا کہ ایک عورت وہ دیوار پہ چڑھ کے اپنی ہمسائے کو کہتی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تینوں ہی دس رہی ہیں، کسی اور نو نہیں دسنا۔ وہ اپنے ساتھ والے کو، اب تمہیں ہی بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتانا۔ تو چلتے چلتے پورے گاؤں میں، پورے شہر میں تھوڑی دیر میں وہ خبر، تو افواہ کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، کہ یہ ایسی خبر جو اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چلتے چلتے وہ سب میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی ہوا کہ ایک افواہ پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے بھائی، اور بعض مفسرین مورخین نے اس کی ایک وجہ بھی لکھی ہے کہ مکہ شریف میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اب جب حبشہ میں یہ خبر پہنچی، ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، اپنا ملک چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں جو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال وہ مجبوراً چھوڑ کے گئے تھے، لیکن بہرحال خیالات تو ان کے بھی پیچھے ہی تھے، جذبات اور احساسات تو اپنے ملک کے ساتھ ہی تھے ان کے، مجبوراً وہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔
تو اب جب ان کو یہ معلوم ہوا بھائی مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو آج کا دور تو تھا نہیں بھائی ٹھیک ہے جی ابھی فون کرتے ہیں اور یا انٹرنیٹ پہ پتہ کرتے ہیں بھائی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں تو یہی تھا بھائی کوئی آدمی جائے اور آئے، اور اس میں مہینوں لگ جاتے تھے، اور وہ تو یہ خبر جب انہوں نے سنی بھائی مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا بھائی اب پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ، اپنا ملک ہم چھوڑ کے آئے تھے جس کام کے لیے وہ تو پورا ہو گیا، اب تو وہاں آرام سے اللہ اللہ کریں گے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی اب یہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں، بس یہ ہو سکتا ہے غلطی خبر ہو، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ بہرحال وہ لوگ واپس آ گئے مکہ میں، لیکن جب مکہ شریف پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ خبر تو غلط تھی بھائی، ویسے ہی افواہ تھی، جھوٹی خبر پھیلی تھی، مکہ والے تو اسی طرح کافر ہی ہیں، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں بہت کم، باقی تو اسی طرح ہیں۔ تو اب یہ جب مہاجرین واپس آئے تو پھر مکہ والوں کا ظلم و ستم اور تیز ہو گیا اور زیادہ ہو گیا۔ اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی، تو اب حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ 12 مرد اور 4 عورتیں یعنی 16 افراد کا قافلہ گیا، پھر جب یہ افواہ پھیلی یہ لوگ واپس آ گئے، اب پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ پھر چلے جائیں حبشہ کی طرف ہجرت۔ اب اس دفعہ اور بھی بہت سے لوگ اس قافلے میں شامل ہو گئے، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 83 افراد پر مشتمل تھا، مرد عورتیں ملا کے 83 یہ لوگ ہو گئے جو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اب اس میں 18 خواتین تھیں اور باقی جو ہیں اب پھر 18 کے بعد 65 باقی مرد بچتے ہیں، تو 65 مرد ہو گئے اور 18 عورتیں ہو گئیں 18۔ یہ قافلہ جو ہے دوسری دفعہ جب ہجرت انہوں نے کی، اس میں بھی حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ یہ اس میں بھی شامل تھے، دوسری ہجرت میں بھی۔ تو گویا بعض صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، اور بہت سے صحابہ ان کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ لیکن حضرت عثمان غنی یہ 3 ہجرتوں والے ہیں، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ وہ تشریف لائے۔ تو اب یہ 83 افراد، اور اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے یہ بھائی تھے، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب پھر یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور حبشہ میں جا کے یہ آرام سکون سے رہنے لگے۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلی گئی تو کفار مکہ کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں سے وہ کوئی لشکر تیار کریں اور آ کے حملہ کر کے مکہ کو فتح کر لیں۔ تو بہرحال انہوں نے باہمی مشورہ سے پھر وہ وفد تیار کیا، اس میں 2 افراد تھے، ایک عمر بن عاص تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے، اور ایک ان کا نام تھا عمارہ بن ولید، اور بعد لوگوں نے دوسرا جو نام لکھا ہے وہ عبداللہ بن ربیعہ، یعنی ایک تو عمر بن عاص یہ کنفرم ہے اور دوسرے جو ہے اس میں اختلاف ہے 2 میں سے۔ بہرحال یہ جو ہے نا اب سفیر بن کے مکہ والوں کے تو حبشہ گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے جو مصاحب ہیں، اس کے وزیر مشیر وغیرہ، ان سے مل کے ذرا لابنگ کی جائے، رستہ ہموار کیا جائے کہ ہم بادشاہ کے پاس یہ تجویز پیش کریں گے تو آپ سب لوگ ہماری حمایت کریں، یعنی براہ راست اگر بادشاہ سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے مانے یا نہ مانے،
تو انہوں نے طریقہ یہ کیا جو سفیروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لابنگ کی جائے، پہلے اپنا ایک یعنی راہ ہموار کی جائے، وزیروں مشیروں سرداروں کو تحفے تحائف پیش کر کے ان کو بتایا بھئی دیکھو وہاں سے لوگ آئے ہیں، بڑے خطرناک ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہاں کوئی دھماکہ کر دیں گے، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اس طرح کریں گے، یہاں انتشار پیدا کریں گے، تو ہم بادشاہ سے کہیں گے بھئی ان کو نکال کے ہمارے حوالے کر دو، تو تم لوگ ہماری حمایت کرنا۔ اب ان سب کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا، ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی کہ انہوں نے سب نے کہا بھئی ٹھیک ہے، آپ بادشاہ کے پاس اپنی معروضات پیش کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ اپنی راہ انہوں نے ہموار کر کے رستہ صاف کر کے انہوں نے پھر وہ بادشاہ نجاشی کے پاس پیش ہوئے، اور جا کے بڑے طریقے سے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، بھئی ہمارے ملک میں ایک آدمی آیا ہے، اس نے اعلان کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں لڑائی پیدا ہوئی ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کے ماننے والے وہ آپ کے ملک میں آ گئے، تو ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ یہاں بھی انتشار پیدا کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح کے لوگ ہیں، یوں ہیں وہ، تو آپ ایسے کریں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں اور آپ بھی محفوظ ہو جائیں، آپ کے ملک میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ اب درباری جو تھے وہ پہلے ہی انہوں نے ان کو اپنا ہم نوا بنایا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت، ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ لوگ ایسے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی انتشار پیدا کیا ہوا ہے، یہاں بھی انتشار پیدا کریں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً ان کے حوالے کر دیں اور یہ ان کو لے جائیں۔ لیکن بادشاہ بھی آخر بادشاہ تھا، ویسے ہی تو نہیں آدمی نے اس پوسٹ تک اس عہدے تک پہنچ جاتا ہے، اس نے کہا بھائی نہیں ایسے تو نہیں ہے، ایک آدمی کی بات سن کے تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، جب تک فریق مخالف کی بات نہ سنی جائے یک طرفہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ تو ان کی بات میں نے سن لی، اب ان کی بات میں سنوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، دونوں طرف کی بات سن کے پھر آدمی حقیقت تک پہنچتا ہے نا۔ جب ایک طرف کی بات آدمی سنتا ہے تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان جس کی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے بھئی بات تو اس کی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، بھئی ٹھیک اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ اس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اس نے اپنی بات کو بڑے طریقے سے سلیقے سے وہ آپ کو بتائی ہے، تو آپ کو اس کی بات حق معلوم ہوئی، اب جو دوسرے کی بات سنیں گے تو آپ اس کو بھی سچا سمجھیں گے۔ تو قاضی کا یا جج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی بات سنتا ہے، بعض اوقات دونوں سے سوالات جوابات کیے جاتے ہیں، بالآخر پھر وہ کسی نتیجے میں پہنچتا ہے بھئی اصل معاملہ کیا ہے۔ تو ایک طرف کی بات سن کے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے کہا بھئی ایسے تو نہیں ہو سکتا، میں نے ان کی بات سن لی ہے، اب ان کو بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو اب بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے جو بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ مسلمانوں کے ترجمان بنے اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات چیت کی۔ تو اس نجاشی نے پوچھا کہ وہ کیسا دین ہے جس کے لیے تم اپنا آبائی مذہب بھی چھوڑ دیا، یعنی مکہ شریف میں پہلے تو لوگ اکثریت مشرکین کی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو وہ مذہب جس پہ تمہارے باپ دادا تھے تم نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا، یعنی وہ عیسائی تھا تو اس کو بھی قبول نہیں کیا اور کسی اور مذہب کو بھی نہیں اختیار کیا جو پہلے سے موجود تھے، اس نئے مذہب کو تم نے جو پسند کیا، تو کیا وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے پھر وہاں بیان کیا کہ بادشاہ جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے تھے، طاقتور غریب کو کھا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ تمام جو برائیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں وہ ان کو بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہم میں مبعوث فرمایا، اور وہ نبی جو ہیں ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح کہ ہم بدکاری نہ کریں اور کسی پہ تہمت نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں وغیرہ، جتنی مطلب ہے کہ اسلام کی اچھائیاں جو اسلام کے حکم ہے وہ سب کے سب بیان کیے کہ یہ وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھا دین ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا بھئی میں ان لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، اور جو مذہب یہ بتا رہے ہیں وہ برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اس لیے یہ میرے ملک میں رہیں گے، میں ان کو یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ تو وہ دونوں ناکام ہو گئے، ان کی وہ سازش بھی ناکام ہو گئی جو انہوں نے پہلے بنائی تھی کہ اس کے جو ساتھی ہیں یا اس کے وزیر مشیر ہیں، سردار ہیں، ان کو رشوت، انہوں نے بھی حمایت کی، لیکن بادشاہ نے کہا بھائی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو بلا وجہ یہاں سے نکال دوں۔ اب کیا ہوا کہ وہ واپس آئے، لیکن انہوں نے پھر سوچا چلو ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دوسرے دن ایک اور چال چلی اور بڑی خطرناک، بہت ہی خطرناک۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بڑی خطرناک چال تھی کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں، اور وہ نجاشی بھی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ تو ان کی جو مکہ والے جو وفد گیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تو یہ اسی کی بات کریں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر تو اپنے مذہب سے بھی پھر گئے، اور اگر سچی بات کریں گے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، تم اس کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے، اور وہ تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ اب پھر اس نے کہا بھئی، ان سفیروں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر بلایا۔ اب مسلمانوں کو فکر لاحق ہوئی بھئی اب کیا کریں اگر اس نے یہ پوچھ لیا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا بھئی جو ہونا ہے وہ ہو لے، ہم ایمان کی خاطر ہم نے اپنا ملک چھوڑا ہے نا، تو اگر یہاں آ کے ایمان چھوڑ دیں گے تو پھر اپنا ملک چھوڑنے کا کیا فائدہ۔ ایمان ہی چھوڑنا تھا تو مکہ میں بھی چھوڑ سکتے، معاملہ تو یہی تھا نا کہ ایمان کی وجہ سے ہمیں تکلیف دی جاتی تھی، اور اگر ایمان وہاں چھوڑ دیتے تو ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ تو جس چیز کی خاطر اپنا ملک چھوڑا ہے اب اس ایمان کو ہم یہاں نہیں چھوڑیں گے، ہم سچی بات جو صحیح اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیں گے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر جو بھی ہوگا مار دے گا یا نکال دے گا تو کیا ہو سکتا ہے، ہم سچی درست بات کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت جعفر طیار نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہو۔ تو حضرت جعفر طیار نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کہا نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے وہ خاص روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو حضرت مریم کی طرف منتقل کیا، حضرت مریم کے اندر ان کو ڈالا۔ اب یہ بات ان کا خیال کافروں کا تو یہ تھا کہ اگر یہ صحیح بات کریں گے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور وہ پھر ان کو یا نکال دے گا یا قتل کر دے گا۔ حضرت جعفر طیار نے جب پوری دلیری کے ساتھ جرأت کے ساتھ یہ بات کی اور حق کو بیان کیا
تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات تو یہی ہیں نا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ باقی اللہ کا بیٹا کہنا یا اللہ کا 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہنا، یہ تو بعد میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں نا، یہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بالکل حق کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں۔ تو اور اس سے زیادہ یعنی اس تنکے سے بھی زیادہ وہ یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر وہ ان کا وفد جو تھا وہ ناکام ہو کے اور خائب و خاسر ہو کے وہ واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، بھائی بادشاہ کو بھی انہوں نے تحفے تحائف پیش کیے تھے، درباریوں کو بھی پیش کیے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، بھائی جس کی خاطر جس مقصد کے لیے انہیں تحفے تحائف دیے تھے وہ تو ان کا پورا نہیں ہوا، تو اب ایسے کرو ان کے جتنے تحفے تحائف ہیں سب ان کو واپس کر دو۔ تو وہ چونکہ انہوں نے بطور رشوت کے دیے تھے کہ بادشاہ کو بھی تحفے دو تو بادشاہ ہماری بات مان جائے گا، اور درباریوں کو تحفے دو وہ ہماری حمایت کریں گے، تو بادشاہ نے کہا، بھئی اللہ تعالیٰ نے میرا یہ ملک مجھے دیا، حکومت دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ مجھے حکومت دیا ہے، یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بغیر رشوت کے مجھے یہ ملک عطا فرمایا ہے تو مجھے اس کی بھی رشوت کی ضرورت نہیں، سب ان کا واپس کر دو۔ ان کے تحفے تحائف واپس کیے اور ان کو ناکام جو ہے وہ واپس کر دیا۔ اب یہ پھر حضرت اس نے کہا، بھئی یہ میرے ملک میں رہیں گے اور ان کو کوئی یہاں نہیں ستائے گا، یہ امن چین سکون سے میرے ملک میں رہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور نے نجاشی کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، اور دوسرا یہ کہ وہاں جو مہاجرین میری یعنی ماننے والے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ جب نجاشی کو یہ خط پہنچا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط لکھ کے انہوں نے پھر بھیجا کہ اپنے ایمان کی خبر دی کہ حضور میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں اور آپ کے صحابہ یہاں آرام سکون سے امن چین کے ساتھ رہیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اب یہ خط جو نجاشی نے بادشاہ نے لکھا، شاہ حبشہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کسی اور کو نہیں، ملازم کو نہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا کہ یہ خط لے کر جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حضور ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں اور آپ کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ چنانچہ جب وہ وفد مدینہ منورہ آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسپیشل یعنی ان کی آؤ بگت کی، ان کے آرام کا خیال رکھا، خود بے نفس نفیس حضور ان کے یعنی آرام اور آسائش کا خیال رکھتے اور ان کی خدمت حضور بجا لاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہ کام کریں گے، آپ کے غلام موجود ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس نے میری بات کو مانا، مسلمان ہوا، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اتنا حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، اس لیے خود میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں گا۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اسی دور میں وہ جو تھے شاہ حبشہ نجاشی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں اور تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھئی آج تمہارا بھائی حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے باہر، اور باہر کھلی جگہ پہ جا کے صفیں بنائیں، اور ان کی نماز جنازہ وہاں پہ مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یعنی یہ شفقت فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہ پھر ضمناً اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ان کا انتقال تو حبشہ میں ہوا تھا، تو مدینہ منورہ میں جب ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں
یعنی امت کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل خصوصیت تھی حضرت نجاشی کی کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی میت کر دی تھی، اور ان کی میت حضور کے سامنے تھی، اور حضور نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ ورنہ بہت سے صحابہ کرام جنگوں میں حضور کے زمانے میں شہید ہوئے، لیکن کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی یعنی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک ہی دفعہ یعنی درست ہے، اور جب میت جہاں پہ ہو سامنے ہو تو وہیں پہ نماز جنازہ، اصل نماز جنازہ وہی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ اس میں کوئی گناہ یا ناجائز یا حرام نہیں ہے اگر کہیں پڑھ لی جائے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ میت سامنے ہو تو نماز جنازہ ادا کی جائے، باقی جگہوں پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور لیکن اگر کسی نے اگر پڑھ بھی لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے نجاشی کی ادا کی، تو اگر کہیں پہ پڑھ لی جائے تو گناہ یا حرام کام نہیں ہے، لیکن سنت وہ نہیں ہے۔ سنت اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ اکرام جو جنگوں میں شہید ہوئے ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرماتے، تو جب نہیں ادا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نہیں ہے، باقی اگر پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرام یا گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ عام محدثین اور سیرت نگاروں نے تو اسی تناظر میں اور اسی تسلسل میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ اب یہاں پہ چونکہ یہ معتبر مفسرین اور یہ سیرت نگاروں کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا گیا، اور اس میں یہ خاص طور پر یہ بات ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے اور بدر کے اندر کافروں کے 70 آدمی قتل ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہ مشورہ کیا اور وہ وفد بھیجا کہ وہ حبشہ سے ان لوگوں کو واپس بلواؤ اور ان کو قتل کر کے اپنے مقتولین کا بدلہ لو۔ اور اس کے آخر میں پھر یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر رشوت کے جب مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور ملک عطا فرمایا، تو ان کی رشوت کی بھی مجھے ضرورت نہیں، ان کا مال واپس کر دو۔ اور حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں وہاں پہ بہترین یعنی وہ ہر امن سکون ملا، اور بڑی اچھے طریقے سے اس نے ہماری مہمانی بھی کی، ہر طرح خیال رکھا، اور ہم وہاں پہ امن اور سکون کے ساتھ رہتے رہے۔ آگے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ آخر میں قول ہے کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روز مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے والے نزاع کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو آخری آیت ہم نے آج جس کا ترجمہ کیا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ ان کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور جو ان پہ ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا مددگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔